السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی موجود ہے۔ وہ زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا، بنانا اور اپنی زندگی کو گزارنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس زندگی کو اسوۃ حسنہ فرمایا۔ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی کہ ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات کیسے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے معمولات کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کیسے اپنے آپ کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے، جمعہ کا دن کیسے آپ گزارتے تھے، اس کو سامنے رکھ کر ہمارا دن، ہمارا یہ جمعہ ایسے ہی گزرے۔ آپ کے کیا معمولات تھے، مختصر میں آپ کو عرض کروں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو سید الایام، افضل الایام، سارے دنوں کا سردار، تمام دنوں میں سب سے فضیلت والا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار رحمتیں، برکتیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی موجود ہیں۔ ان تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ میری زندگی میں کیسے آئیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ جمعہ کے دن کی فضیلت اپنی جگہ ہے، یہ فضیلت ہر ایک کو ملتی ہے یا اس کو لینے کا کیا راستہ ہے؟ رمضان المبارک بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، لیکن اس فضیلتوں کو کون لینے والا ہے؟ کیا ہر شخص کو فضیلت مل سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولات امت کے سامنے پیش کیے کہ ان معمولات کے ذریعے سے تم وہ رحمتیں، برکتیں اس دن کی تم حاصل کر سکتے ہو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، اور اس کو اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اسی دن بھیجا گیا، اور پھر فرمایا کہ جنت میں جنتی داخل ہوں گے جمعہ کے دن۔ فضیلتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو کیسے حاصل کریں؟ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کرنے کے لیے کہا اور کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے کہا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ جمعہ کے دن کچھ باتیں ہیں ہمیں پڑھنا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم ترتیب سے اگر سامنے رکھیں تو ذہن میں بھی آسانی سے یہ بات ہمارے بیٹھے گی، اور انشاءاللہ جمعہ کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات، جمعہ کا اہتمام یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اس اہتمام کسے کہتے ہیں؟ اہتمام کہتے ہیں کہ ذہن میں یہ بات ہو کہ کل جمعہ کا دن ہے، عام دنوں کی طرح اس دن کو مجھے نہیں گزارنا ہے، میری روٹین، میرے اعمال اس دن سے ہٹ کر کچھ اور ہونے ہیں۔
یہ سب سے پہلے ہمیں جمعہ کا اہتمام. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اگر کوئی شخص سورہ دخان کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے اعزازات عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. رات سے ہی شروع، کل جو رات گزری ہے وہ شب جمعہ ہے، پورا ہفتہ گزرا، اب شب جمعہ، اب جو ہے فکر ہو رات سے ہی شروع ہو گیا، یعنی اس کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. 25ویں پارے میں ہیں، 2-3 رکوع ہیں، بس اگر ہمت کر لیں تو 10-15 منٹ میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس کے نام پر جنت میں محل تیار کرتے ہیں. جمعہ جب آ رہا ہے کیا کیا آفر لے کر آ رہا ہے ذرا سوچیں. آدمی دیکھتا ہے نا کہ یہ ویکینڈ کیا آفر ہے، یہ جو ہے اس وقت فلاں سٹور میں کیا آفر ہے. جمعہ جب آ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا خیریں لے کر آ رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز اہتمام سکھایا گیا. پڑھنے کی باتیں 5 ہیں. سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دخان کا اہتمام فرماتے تھے، اور دوسری روایتوں میں سورہ یاسین کے ساتھ سورہ صافات، سورہ آل عمران اس کا اہتمام فرماتے تھے. دوسری چیز جو بارہا ہم سنتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں جو نور اس کے ایمان کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت کرے گا. بے شمار اس میں روایتیں ہیں، فضائل ہیں. میں 1-2 عرض کرتا ہوں، ساری باتیں عرض نہیں کر سکتا میں. آپ حدیث کی کتابوں میں اس کو دیکھیں. یعنی اس وقت سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور ایمان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ فتنے ہیں، اور فتنوں میں دجالی فتنے ہیں. دجال سے، دجالیت سے فتنوں کی حفاظت کا سبب سورہ کہف کی تلاوت ہے. جمعہ کی رات سے ہی، یعنی مطلب شب جمعہ، کل جمعرات مغرب کی نماز سے لے کر آج کی مغرب تک کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نور اللہ اسے عطا فرماتے ہیں ہر قسم کے فتنوں سے، وہ فتنے اخلاقی ہو، وہ فتنے علمی ہو، عملی ہو، ہر فتنوں سے اللہ حفاظت کریں گے. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں روزانہ پڑھنے کی ترغیب ہے، اور جمعہ کا دن جب آئے تو یہ پوری سورت کی تلاوت کی جائے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کا دن پائے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے، کثرت سے درود پڑھے. اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. خاص اللہ کی طرف سے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے جمعہ کے دن. اور جب کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ فَإِنَّهُ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، وہ درود شریف اس امتی کا میرے پاس پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سوچ، ایک ہدیہ امتی کی طرف سے نبی کی خدمت میں جو پیش ہو سکتا ہے وہ درود شریف ہے. یہاں ایک بات ہمیں غور کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے. جیسے رمضان کا اگر نام لوں تو فوراً کیا یاد آتا ہے؟ قرآن. رمضان قرآن دونوں میں تعلق ہے. حج کا فوراً، حج میں حاجی احرام پہن کر سب سے زیادہ کیا عمل کرتا ہے؟ سب سے زیادہ لبیک پڑھتا ہے. لبیک نماز کے علاوہ، سونے کے علاوہ، ہر چیز ترغیب ہے کہ کثرت سے لبیک پڑھو. حج لبیک شروع کر دو، رمضان قرآن پاک. اسی طرح جمعہ کا جو سب سے اہم عمل ہے وہ ہے درود شریف. یہ جوڑ ہے. جیسے رمضان کا جوڑ قرآن پاک ہے، جمعہ کا جوڑ درود شریف ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے.
فرمایا کہ جمعہ سید الایام افضل الایام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، جوڑ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جوڑ ہے۔ اور ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، فرمایا دیکھیں ہمیں اس امت کو جتنی خیریں ملی ہیں، جتنی رحمتیں ملی ہیں، جتنے انعامات ملے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے، نہیں ہے؟ جمعہ کسے ملا؟ ہمیں ملا ہے، پچھلی قوموں کو نہیں ملا۔ جمعہ کی گھڑی کسے ملی؟ ہمیں ملی ہے۔ رمضان ہمیں ملا، لیلۃ القدر ہمیں ملی۔ کتنی نعمتیں، خیریں اور بھلائیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ کس کے راستے سے دی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دی۔ اگر ہم آپ کی امت میں نہ ہوتے تو یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ تو ہم آپ کے اسی لیے جو ہے نا درود شریف کو ہی ہم پڑھ کر احسان نہیں کر رہے۔ درود شریف ایک یعنی حق ہے ایک امتی پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے۔ تو جمعہ کا دن ہمارا پڑھنے کا کثرت سے معمول ہو کہ ہم، اور فرمایا بڑی عجیب بات کہ ایک امتی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ درود شریف کی برکت سے۔ جتنا ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے اتنا میرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ اور ایک اور بات محدثین نے حدیث کی روشنی میں لکھی ہے، قیامت کے دن ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن ہماری سب سے بڑی ضرورت شفاعت ہے۔ دنیا میں ہدایت ہے، آخرت میں مغفرت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور آخرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی امتی کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ شفاعت سمجھتے ہیں آپ کسی؟ ایک مرتبہ جو ہے نا ایئرپورٹ میں جو ہے نا جب آتے ہیں باہر سے ٹریول کرنے والے، امیگریشن آفیسر کبھی کہتا آپ ادھر آ جائیے، کسٹم آفیسر کہتا آپ ادھر آ جائیے، آپ سے بات کرنا ہے، اور وہاں خواہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آ رہا تھا میں، تو ایک صاحب ہیں سان فرانسسکو میں، مسلمان ہیں جو ایئرپورٹ میں کام کرتے ہیں، کسٹم آفیسر نے کہا آپ ادھر آئیے، ہم آپ سے بات کرنا ہے۔ انہوں نے کہا دور سے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، تو اس نے کہا آپ جا سکتے ہیں۔ میں اس وقت سمجھا شفاعت کس چیز کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ پریشان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، آج یہ شفاعت کیسے ملے گی؟ اس شفاعت کو حاصل کرنے کا سب سے مضبوط عمل ہے درود شریف۔ آپ نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، بولنا سننا کافی کثرت سے ہو رہا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہم اپنی زندگی میں اعمال لائیں۔ کتنے جمعہ میری زندگی میں گزر گئے، ہاں، لیکن میں اس پر عمل پر رہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ کہف کی تلاوت ہو، ایمان کی حفاظت، درود شریف کا اہتمام ہو، یہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے گا، فری باؤنڈ سے آپ کا امتی فلاں کا بیٹا یا آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے، فَإِنَّهُ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، یہ درود مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہدیہ ہے۔ سوچیں جب آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پہنچے گا تو آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اس فرد پر، اس گھرانے پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم درود شریف سے بہت غفلت برت رہے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں، اینگزائٹی کا علاج، ڈپریشن کا علاج، ٹینشن کا علاج، ہموم اور غموم کے علاج اللہ نے درود شریف میں رکھے۔ آدمی پریشان ہے، فکر مند ہے، غمگین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ میرے گھر سے ہزار مرتبہ درود کا جو ہے ہدیہ آپ کی خدمت میں پہنچے، وہ رحمتیں برکتیں میری زندگی میں میرے گھر میں متوجہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس رحمت کی برکت سے پریشانیاں دور کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں ہوئی کرنے کی۔ چوتھی بات ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر جب ہوتی ہے 8 بجے والی فجر نہیں، یعنی جو فجر کی نماز آدمی پڑھے اس سے پہلے اگر کوئی شخص 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفار کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ محدثین بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟
وجہ اس کی ہے کہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے. ہمارے 6 دنوں کے مقابلے میں جمعہ کا دن زیادہ عبادت اس میں ہونی چاہیے. آپ کی سورہ کہف کی تلاوت بڑھے، سورہ یاسین، سورہ صافات کے ساتھ پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور کریں. کتنا فرمایا جو شخص یہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفار کرے گا فجر کی نماز سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتے. اور 5ویں بات میں آخری عرض کروں پڑھنے کے اعتبار سے، وہ ہے اور بھی بہت سی ہیں. جیسے ایک بات آئی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جمعہ کے بعد سنتوں کے بعد کبھی بھی مغرب سے پہلے 3 قل 7 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 7 مرتبہ. اگلے ہفتے تک اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے حفاظت اس کی فرمائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہ سے آدمی بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طاقت نہ ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کرنے کے یہ کام. آخری بات دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ. جمعہ کے دن ایک بہت ہی بابرکت گھڑی ہے، بہت ہی برکت والی گھڑی ہے. وہ گھڑی اگر کسی مسلمان کو مل جائے اور اس میں وہ اللہ سے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. جب یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس وقت ہے؟ ہمیں بھی تو پتا چلے وہ کس وقت ہے. آپ نے نہیں بتایا. آپ نے بتایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بتاؤں گا. آپ خاموش ہو گئے. فضیلت بتائی کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، کسی مسلمان کو اگر وہ گھڑی مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. لیکن 2 اشارے، محدثین نے کئی اقوال لکھے ہیں لیکن صحابہ کا جو عمل ہوا کرتا تھا اس میں 2 بڑے اشارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دیا کرتے تھے. 2 بڑے اشارے ہیں. ایک اشارہ ہے جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو اور 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب منبر پر بیٹھتے ہیں اس موقع پر وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم اللہ سے دعا کریں. پہلے سے ہی ہم ذہن میں رکھ لیں کہ آج مجھے کیا مانگنا ہے. ہماری تو کتنی حاجتیں، کتنی ضرورتیں، کیا کیا چیزیں ہیں. پہلے سے ہی آج مجھے یہ مانگنا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں، نہ ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے نہ زبان ہلایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. امام جب خطبے کے لیے منبر پر چلا جائے اس وقت نہ سلام کرنا ہے، اس وقت نہ کلام کرنا ہے، اس وقت نہ نماز پڑھنا ہے. تو لہذا ایسے موقع پر جب خطیب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھے دل ہی دل میں اللہ سے اپنی حاجت پیش کرے، اللہ سے مانگے اور دل ہی دل میں، کیونکہ دل کے حال کو اللہ بہتر جانتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھائے. اسی طرح جب ہم ایک مسئلہ یاد آیا، مسائل جمعہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، معمولات جمعہ عرض کر رہا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ جب خطیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کا نام لیتے ہیں درود شریف کی تو اس موقع پر دل ہی دل میں درود پڑھنا چاہیے. اور خطیب یہاں پر خطبے میں جب دعائیں پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین، آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے، دل ہی دل میں آمین کہنا چاہیے، نہ اس موقع پر ہاتھ اٹھائیں. بہرکیف یہ مسائل ہیں. آخری بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی، صحابہ نے حدیث کی روشنی میں، وہ وقت ہے مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے تک وہ دعا میں بیٹھتی اور کہتی کہ ابا جان نے جو یہ بات کہی ہے کہ جمعہ کے دن کی بابرکت گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ یہ گھڑی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 5 باتیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں. 5 باتیں میں نے عرض کی وہ پڑھنے کی تھی. سب سے پہلی بات جمعہ کے دن اہتمام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن ایک خاص لباس ہوا کرتا تھا. اہتمام اسی کو کہتے ہیں. ہر جگہ کا ایک لباس ہوتا ہے. دعوت میں جا رہے ہیں تو ایک لباس ہے، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں ایک لباس ہے، سسرال جا رہے ہیں تو ایک لباس ہے نا. تو جمعہ کے لیے کوئی لباس نہیں. سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت بتا رہے،
اتنی فضیلت بتا رہے اور اتنا آپ نے عمل پیش کیا، اور ہم غفلت کے ساتھ اس مجمع میں آئیں، اس حاضری میں آئیں، تو کتنی بڑی مطلب ناقدری کی بات ہے۔ اور فرمایا کرتی تھی کہ جمعہ کے دن کا ایک خاص لباس ہوتا، آپ وہ پہن کر جمعہ کے لیے آتے، اور جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس کو اتار دیتے، اگلے جمعہ پھر آپ اس کو پہن کر۔ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ماشاءاللہ، ہمارے پاس لباس کی کمی نہیں، لیکن ہمیں ذہن میں کم از کم یہ ہو کل جمعہ میں مجھے یہ لباس پہننا ہے، کل جمعہ میں مجھے یہ لباس پہن کر جانا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اس کے لیے میں کل یہ جمعہ کے لیے پہنوں۔ دوسری بات، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ فلیغتسل، دوسری بات آپ نے عمل پیش کیا، کرنے کا کام، جمعہ کے دن غسل کرنا ہے۔ غسل تو ہمیشہ کرتے ہی ہیں، روزانہ آدمی کرتا ہے، کبھی کبھی 2 مرتبہ کرتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر آدمی غسل کرے۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی، جمعہ کی جو رحمتیں، برکتیں، جو فضیلتیں ہیں، اس کو لینا ہے، اس کو لینے کے یہ اعمال ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غفلت سے آدمی جمعہ گزارے اور جمعہ کی برکتیں، جمعہ کی ایک برکت آپ کو بتاؤں، یاد آئی، حدیث میں آتا ہے، سبحان اللہ، جمعہ کی برکت دیکھیں، ما من مسلم یموت فی یوم الجمعہ او فی لیلۃ الجمعہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، کسی مسلمان کا انتقال جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات ہو جائے، اللہ کے نزدیک اس دن کی کتنی اہمیت دیکھو۔ ایک مسلمان جمعہ کے دن اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، ایک مسلمان جمعہ کے دن اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اللہ اس کا اتنا اعزاز فرماتے ہیں، وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، اللہ اس کو قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یہ آیا ہے سید الایام، افضل الایام، اس لیے ہم سلف صالحین کو، ہمارے اکابر کو ہم نے دیکھا ہے، ایک جمعہ کا اہتمام، اللہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جمعہ کا اہتمام، غسل فرمایا، کپڑے پہنے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کیرنوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے پوری طالب علمی کے زمانے میں دیکھا، جمعہ کے دن ان کا ایک خاص لباس ہوا کرتا تھا، خاص عمامہ ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ جس دن ان کا انتقال ہوا جمعہ کا دن تھا، غسل کیا، کپڑے پہنے، سورہ کہف پڑھتے ہوئے انتقال ہوا۔ جب آدمی جمعہ کے دن کو اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بلاتے ہیں، آ جا اسی دن میرے پاس۔ سوچے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے۔ اور حدیث میں یہاں ایک عجیب بات محدثین نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ لینے پر آتے ہیں تھوڑا سا لے رہے ہیں، مانگنے پر آ رہے ہیں تھوڑا سا مانگ رہے ہیں، اور جب دینے پر آتے ہیں تو پورا دے رہے ہیں۔ فرمایا 24 گھنٹے میں کبھی بھی تمہارا انتقال ہو جمعہ کے دن، اللہ قبر کے فتنے سے، قبر کا فتنہ، سوال و جواب، قبر کا عذاب، قبر کی تکلیف، قبر کی وحشت، ان سب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے۔ اور مانگا کیا جا رہا ہے؟ مانگا یہ جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن یہ مختصر اعمال کر لو، مختصر اعمال کر لو۔ فرمایا غسل کریں سنت سمجھ کر، وَأَن يَسْتَنَّ، مسواک کریں، مسواک کا اہتمام ہو۔ آج اس میں بڑی غفلت ہے ہماری۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کام کے 2 مقصد، ہر کام کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کام کا مقصد ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر کام کا ایک مقصد ہے، ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر برش کریں، دانت صفائی کر رہے ہیں، دانت صاف کرنا، صفائی کا ثواب مل جائے گا، لیکن طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سنت بھی آ جائے، مسواک آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سنت کی نورانیت اور رحمتیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ برش کرنے پر ثواب ملے گا، کون سا ثواب ہے؟ صفائی کا ثواب، لیکن اس کے ساتھ مسواک، اسی لیے مسواک کو اگنور نہ کریں، مسواک سے غفلت نہیں ہو۔ کتنے بڑے تذکیر الشہادتین عند الموت، موت کے وقت فرشتے ایسے اللہ کی طرف سے آتے ہیں جو اسے کلمہ یاد دلاتے ہیں، کس پر؟ مسواک پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل تھا مسواک۔ تو پھر کہ مسواک کا اہتمام۔ اور پھر تیسری چیز، خوشبو لگائیں جمعہ کا دن۔ بعض محدثین ایسے تھے جمعہ کا خاص عطر ہوا کرتا تھا ان کا، کیونکہ اہتمام ہے ہر دن عطر لگانا، لیکن جمعہ کے دن خاص عطر، بہترین قسم کا عطر لگانا، عطر لگائیں۔ اور پھر
چوتھی چیز ہے مسجد کے لیے جب آئیں تو ولم یؤذی احد، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ڈرائیونگ سے، میری پارکنگ سے، میرے مسجد میں آنے سے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ جب جمعہ کے لیے بیٹھیں تو دو آدمیوں کے درمیان جگہ پھلان کر نہ آئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، فضیلت دو ہیں اس کی، فضیلت دو ہیں، پہلے تو سن لیں، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اچھے کپڑے، جو کپڑے ہیں اس میں جو اچھا کپڑا ہے اس کو پہنے، اور گھر سے نکلے تو کوشش کریں پیدل چلنے کی۔ اب تو پیدل نہیں آ سکتے، لیکن پارکنگ اگر دور ملی ہے تو وہیں سے پیدل چل کے آئیں۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص جمعہ کے لیے چل کر آ رہے تھے، ان کے پیر پر دھول لگی تو صحابی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس شخص کے قدم دھول سے غبار آلود ہو جائیں جمعہ کے چلنے میں، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اور پھر آئیں تو کہاں؟ مسجد میں امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، امام کے قریب ہو کر بیٹھیں۔ جمعہ کی جو ہے سبحان اللہ وقت ہو گیا، ایک بات، یہ جو جمعہ کا منظر ہے حقیقت میں میدان جنت میں ایک میدان ہے، میدان مزید، جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کراتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے جمعہ کا یہ منظر۔ فرمایا جو جمعہ میں جتنا قریب ہو کر ممبر سے بیٹھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے اس کو اتنا ہی قریب بٹھاتے، اور خاموش بیٹھے، کوئی بات نہ کرے۔ اس کام کے کرنے پر دو فضیلتیں ہیں، گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکلے گا ہر قدم پر 1 سال کی نفل عبادت اور 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب۔ آدمی سوچے گا اتنا کیسے ہوگا؟ یہ امت کا معاملہ ہی ایسا ہے، یہ امت عمل میں کم، اجر میں زیادہ ہے۔ پچھلی امتوں کے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، ان کی عمریں ہزار سال، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 60-70 سال کی عمریں دی ہیں اور اجر کو بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جیسے عرض کیا، جمعہ کی برکتیں اور فضیلتیں لینا ہے، ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جمعہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔